میرے ساتھ چلو، اس آدمی نے کہا، لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا کہ تم اس کے پاس گئے تھے۔ وہ آج کل چلے میں ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، وہ جو پوچھے صرف اس کا جواب دینا، فالتو بات نہ کرنا۔ تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ جاسوس نے پوچھا۔ تم نے بتایا تھا کہ تم رملہ کے محض سے آئے ہوئے سپاہی ہو، اسی لیے تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ بزرگ خدا کے مصاحبوں میں سے ہے۔ سپاہی نے کہا، میں نے میدان جنگ کا قہر دیکھا ہے اور میں نے سفر کا قہر بھی دیکھا ہے، لیکن اس بزرگ نے ریگزار کو گلزار بنا دیا تھا۔ میں اب فوج میں واپس نہیں جا رہا۔ گاؤں دور نہیں تھا، وہ باتیں کرتے پہنچ گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سپاہی نے جاسوس کو اندھیرے میں کھڑا رہنے کو کہا اور اس مکان میں چلا گیا جہاں سیاہ ریش سفید پوش بزرگ رہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ سپاہی نے کہا کہ وہ پیچھے والے دروازے سے اندر چلا جائے۔ وہ خود اس کے آگے آگے چل پڑا اور دونوں دروازے میں داخل ہو گئے، صحن سے گزرے اور ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ صحن میں روشنی تھی۔ دونوں لڑکیاں جنہیں سیاہ ریش نے اپنی بیٹیاں بتایا تھا ایک اور کمرے میں تھیں۔ انہیں جب صحن میں قدموں کی آواز سنائی تھی تو دونوں نے دریچے کا کواڑ ذرا سا کھول کر دیکھا۔ ایک لڑکی اتنی چونکی کہ اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ دوسری لڑکی نے پوچھا۔ کون ہے یہ؟ شاید مجھے دھوکا ہوا ہو، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس شخص کو کہیں پہلے بھی دیکھا ہے، اور وہ گہری سوچ میں کھو گئی۔ جاسوس نے کمرے میں جا کر سیاہ ریش کے آگے سجدہ کیا، اس کے پاؤں پر ماتھا رگڑا۔ وہ فرش پر دری بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جاسوس نے گڑ گڑا کر التجا کی کہ اسے گناہوں کی بخشش دلائی جائے۔ اس نے وہی باتیں کی جو وہ سپاہی کے ساتھ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیاہ ریش نے اپنی تسبیح اس کے سر پر پھیری اور مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس سے میری تسکین نہیں ہوگی، جاسوس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ اپنی زبان سے مجھے کوئی تسکین دیں، مجھے کوئی حکم دیں جو میں بجا لاؤں۔ مجھے حکم دیں کہ میرا جو ایک بچہ ہے اسے آپ کے قدموں میں ذبح کر دوں۔ مجھے حکم دیں کہ سلطان ایوبی کو قتل کر دو تو میں آپ کا یہ حکم بھی بجا لاؤں گا۔ کچھ بولیں، کچھ کہیں، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ ایک اور آدمی اندر آ گیا اور وہ جاسوس کی باتیں غور سے سن رہا تھا، اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جاسوس سے کہا، تم اتنے بیزار اور بیتاب کیوں ہوئے جا رہے ہو؟ تم اب مرشد کے سائے میں آ گئے ہو۔ میرے گناہ اتنے گھناؤنے ہیں جو مجھے راتوں کو سونے بھی نہیں دیتے۔ جاسوس نے کہا، میں نے حماد کے قریب ایک گاؤں میں ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے لڑکی کے جوان بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اگر میں فوج میں نہ ہوتا تو مجھے جلات کے حوالے کر دیا جاتا، لیکن مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں۔ سیاہ ریش نے آنکھیں بند کر لی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، پھر جاسوس کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا دیر بعد وہ مسکرایا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ جاسوس سے کہا، بہت مشکل سے تمہارے ساتھ بات کرنے کی اجازت لی ہے، غور سے سنو، ہم تمہارے گناہ بخشوا دیں گے۔ تم کل پھر یہاں آؤ، کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا، ورنہ تمہارے خاندان کا انجام بہت خوفناک ہوگا۔ یہ آدمی تمہیں گاؤں سے باہر ملے گا اور میرے پاس لے آئے گا۔ تمہارے ماتھے پر لکھا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، بلکہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو اتنا رزق حلال ملے گا کہ جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ اب چلے جاؤ، کل آنا۔ سیاہ ریش پھر مراقبے میں چلا گیا۔ سپاہی نے اور دوسرے آدمی نے جاسوس کو اٹھایا اور صحن میں لے جا کر اسے سیاہ ریش کی ایسی معجزہ نما باتیں سنائیں جنہوں نے جاسوس کو مسحور کر دیا۔ دونوں لڑکیاں دریچے کی کواڑ کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جو لڑکی اسے پہلی بار دیکھ کر چونکی تھی، اس نے دوسری لڑکی سے کہا، اسے میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، یہ دھوکہ نہیں، وہی ہے میرا خیال ہے۔ یہ وہی معاملہ معلوم ہوتا ہے جو ہم پہلے بھی پکڑ چکے ہیں۔ یہ جاسوس اپنے محکمے کے حاکم اعلیٰ علی بن سفیان کو بتا رہا تھا۔ وہی مراقبہ، چلہ، جنات اور لوگوں کے جذبات کو قبضے میں لے کر ان پر اپنا جادو چلانا۔ اپنی فوج کا جو سپاہی مجھے اس کے پاس لے گیا تھا، وہ صرف فوج کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ وہ اس قسم کی باتیں مسجد میں نمازیوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو باتیں کی ان سے پتہ چلتا تھا کہ اس کے اور بھی کئی ساتھی ہیں اور وہ مسجدوں میں جا کر نمازیوں کو فوج کے خلاف اکساتے ہیں، محض کی جھوٹی باتیں بتاتے ہیں اور زور اس بات پر دیتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہونا گناہ ہے۔ انہیں ایسی باتیں مسجدوں میں ہی کرنی چاہیے۔ علی بن سفیان نے کہا، مسجد میں کہی ہوئی بات کو لوگ وحی کا درجہ دیتے ہیں۔ لوگ جذبات کے غلام ہیں، اسی کو مرشد مان لیتے ہیں جو ان کے جذبات کو پہلے بھڑکائے پھر الفاظ میں ان کی تسکین کر دے۔ تم کل پھر وہاں جاؤ، مجھے وہ گاؤں اور مکان سمجھا دو، ادھر ادھر دیکھ کر زیادہ سے زیادہ معلومات لانے کی کوشش کرنا۔ تمہاری لائی ہوئی اطلاع کے بعد ہم وہاں چھاپا مار دیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ چھاپے سے وہاں کے لوگ مشتعل ہو جائیں گے، جاسوس نے کہا۔ سپاہی نے بتایا تھا کہ گاؤں کا بچہ بچہ اس کا مرید ہو چکا ہے اور دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا، علی بن سفیان نے کہا۔ لوگوں کے جذبات کا خیال صرف وہ حکمران رکھا کرتے ہیں جو ان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔
ایسے حکمران لوگوں کے جذبات سے کھیلا کرتے ہیں تاکہ رعایا خوش رہے اور ان کے آگے سجدے کرے۔ ہمیں سلطنت اسلامیہ اور انہی لوگوں کے وقار کا تحفظ کرنا ہے۔ ہم ان لوگوں کو حقیقت دکھائیں گے۔ ہم انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام اور مرید نہیں بنانا چاہتے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے پاسبان تم بھی اتنے ہی ہو جتنا تمہارا سلطان ہے۔ ہم انہیں اسلام کا دشمن دکھائیں گے۔ ہم قوم پر جذبات پرستی کا نشہ طاری کر کے اسے سلانا نہیں چاہتے۔ قوم کو حقائق کے جھٹکے دے کر جگانا ہے۔ تم جا کر وہ بھی دیکھو جو تمہیں ابھی تک نظر نہیں آیا۔ جاسوس کے وہاں جانے کا وقت رات کا تھا۔ علی بن سفیان نے بھیس بدلا اور اس گاؤں میں چلا گیا۔ اس نے مکان بھی دیکھ لیا اور اس نے لوگوں کی عقیدت مندی کی بےتابیاں بھی دیکھ لیں، لوگوں کی باتیں بھی سنی۔ فوج کے خلاف طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے مکان کے پچھواڑے کو دور سے دیکھا۔ وہاں چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ وہاں درخت تھے اور دائیں بائیں 2 مکانوں کے پچھواڑے تھے۔ اس طرف کوئی انسان نہیں تھا۔ ہجوم مکان کے سامنے تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک سفید ریش آدمی پرانے سے چوغے میں ملبوس ہو کر دروازے سے نکلا۔ علی بن سفیان اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے کھلے ہوئے دروازے میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ سفید ریش آدمی ہاتھ میں لاٹھی لیے جھکا جھکا گاؤں سے نکل گیا۔ علی بن سفیان اسے دیکھتا رہا۔ دور جا کر وہ رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار آیا۔ سفید ریش آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ جو آدمی گھوڑا لایا تھا وہ گاؤں کی طرف چلا گیا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سفید ریش سوار کے پیچھے گیا، مگر فاصلہ رکھا۔ سفید ریش نے کئی بار پیچھے دیکھا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے جاتا رہا۔ آگے جا کر سفید ریش نے قاہرہ کے راستے کی بجائے گھوڑا دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ رفتار معمولی تھی۔ علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اسی راستے پر ڈال دیا۔ قاہرہ شہر نظر آ رہا تھا، دور نہیں تھا۔ ادھر ادھر ایک ایک 2 جھونپڑے یا خیمے نصب تھے۔ کہیں خانہ بدوشوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سفید ریش سوار نے کئی راستے بدلے اور وہ پیچھے دیکھتا رہا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے رہا۔ سفید ریش کی بے چینی صاف ظاہر ہونے لگی تھی۔ آخر اس نے قاہرہ کا رخ کر لیا اور گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر لی۔ علی بن سفیان نے بھی باغوں کو جھٹکا دیا، ہلکی سی ایڑ لگائی اور گھوڑے کی چال بدل کر تیز ہو گئی۔ فاصلہ 15-20 قدم رہ گیا۔ اب وہ شہر میں تقریباً داخل ہو چکے تھے۔ سفید ریش سوار نے گھوڑا روک لیا اور علی بن سفیان کے راستے میں ہو گیا۔ علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اس کے قریب جا کر روکا۔ تم کوئی راہزن معلوم ہوتے ہو، سفید ریش سوار نے کہا، اور خنجر نکال لیا اور بولا، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ علی بن سفیان نے دیکھا کہ اس کی سفید داڑھی سے اس کی عمر 70 برس سے اوپر لگتی تھی، مگر چہرہ، آنکھیں اور دانت بتاتے تھے کہ 40 سے بہت کم ہے۔ علی بن سفیان بھی بہروپ میں تھا۔ اس نے اپنے کمربند سے 1.25 گز لمبی تلوار نکال رکھی تھی جو اس کے چوغے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے بجلی چمکنے جیسی پھرتی سے تلوار نکال لی۔ داڑھی اتار دو، اس نے سفید ریش کے پہلو میں جا کر تلوار رکھ کر کہا، اور میرے آگے آگے چل پڑو۔ سفید ریش کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ علی بن سفیان نے تلوار کی نوک اس کی کنپٹی پر رکھ کر داڑھی میں الجھائی اور جھٹکا دیا۔ وہاں سے داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی، آدھا چہرہ ننگا ہو گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی داڑھی اتاری اور بولا، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، چلو چلیں۔ وہ شہری انتظامیہ کا کوئی اعلیٰ حاکم تو نہیں تھا، مگر چھوٹا اور غیر اہم بھی نہیں تھا۔ مصر کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق علی بن سفیان تک یہ اطلاعیں پہنچی تھی کہ معزول کی ہوئی عباسی خلافت کا زمین دوز کارندہ ہے۔ اس خلافت کو، جس کی گدی قاہرہ میں تھی، سلطان ایوبی نے 7-8 سال پہلے ختم کر دیا تھا۔ خلیفہ العاضد تھا جس نے حشیشین، صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی مرحوم کے ساتھ بات کر کے اس خلافت کو معزول کیا اور امارت مصر کو خلافت بغداد کے تحت کر دیا۔ معزول شدہ خلافت عباسیہ کے پیروکار ابھی تک زمین دوز کارروائیوں میں مصروف تھے۔ رملہ کی شکست ان کے لیے زرعی موقع تھا، چنانچہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کو بدکار، عیاش، لٹیری اور شکست کا ذمہ دار ثابت کرنے کی مہم میں عباسی خفیہ طریقوں سے سرگرم ہو گئے تھے۔ علی بن سفیان نے اس آدمی کو حراست میں لے لیا اور اپنے اس قید خانے میں جا کر بند کیا جہاں وہ ملزموں سے ابتدائی تفتیش کیا کرتا تھا۔ علی بن سفیان کا جاسوس رات کو سیاہ ریش بزرگ کے بتائے ہوئے وقت پر گاؤں کے باہر جا کھڑا ہوا۔ گزشتہ رات والا سپاہی اسے لینے آ گیا۔ سپاہی نے اسے کوئی نئی ہدایات دیں اور ساتھ لے گیا۔ وہ پچھلے دروازے سے اندر گئے، مگر جاسوس کو گزشتہ رات والے کمرے کی بجائے ایک اور کمرے میں لے گئے۔ اسے کمرے میں سیاہ ریش بزرگ نظر نہ آیا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سپاہی بھی باہر نکل گیا تھا۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے پتہ چلا کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کمرے کی نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے پہچان لیا گیا ہے اور اسے پکڑ لیا گیا ہے۔ فرار ممکن نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا کرے۔
خاصی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک اندر آئی جنہیں سیاہ پوش اپنی بیٹیاں بتاتا تھا۔ وہ اب مستور نہیں تھی، لیکن یورپی لڑکیوں کی طرح اریاں بھی نہیں تھی۔ اس کا لباس عرب کی مسلمان لڑکیوں جیسا تھا۔ نقش و نگار عرب اور یورپ کے ملے جلے تھے۔ وہ اندر آئی تو باہر سے کسی نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ کمرے میں قندیل جل رہی تھی۔ جاسوس نے لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جیسے حیرت سے ساکن ہو گئی ہوں۔ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ لڑکی نے کہا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ تم میرے شہر سے بچ کر نکل آئے تھے، مگر اپنے شہر میں آ کر میرے قیدی بن گئے۔ اب نہیں نکل سکو گے۔ جاسوس نے لمبی آہ بھری، جس میں سکون بھی تھا، اضطراب بھی۔ اسے 3 سال پہلے کے وہ دن یاد آ گئے جب اسے جاسوسی کے لیے اقرا بھیجا گیا تھا۔ اقرا صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ وہاں ان کا بڑا پادری رہتا تھا جسے صلیب اعظم کا محافظ کہتے تھے۔ صلیبی بادشاہ جو اپنی فوجیں عرب علاقوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے لے آتے تھے، اقرا ضرور جاتے اور صلیب اعظم کے محافظ کو سلام کرتے تھے۔ اس لیے جنگی لحاظ سے یہ اہم جگہ تھی۔ علی بن سفیان نے وہاں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کے بحروپ میں وہاں ایک خفیہ اڈا بھی قائم کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3-4 پکڑے گئے اور 2 شہید ہو گئے تو وہاں کے زمین دوز کمانڈر نے مزید جاسوس مانگے تھے۔ ان میں اسے بھی بھیجا گیا تھا جو اب مصر میں ایک کمرے میں بند تھا۔ اس کا رنگ اچھا، قد اور زیادہ اچھا، اور چہرہ دلکش تھا۔ دماغی لحاظ سے وہ تیز اور ہوشیار تھا۔ وہ گھوڑے کی سواری کا اتنا ماہر تھا کہ فوجی نمائشوں اور میلوں میں حیران کر دینے والے کرتب دکھایا کرتا تھا۔ اداکاری میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سیاہ ریش کے سامنے اپنے آنسو نکال لیے تھے۔ وہ عیسائی نام سے اقرا میں داخل ہوا تھا اور اس نے وہاں کوئی اپنی دردناک کہانی سنائی تھی اور بتایا تھا کہ وہ حلب کی مسلمانوں کی فوج میں نئے سپاہیوں کو گھڑ سواری اور رسالے کی لڑائی کی ٹریننگ دیا کرتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کی نوجوان بہن کو اغوا کر کے اسے فوج سے نکال دیا۔ اس کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے سواری کی ٹریننگ دینے کے لیے رکھ لیا گیا، لیکن اس کے شاگرد فوجی نہیں تھے بلکہ جوان لڑکیاں تھیں اور بڑے بڑے فوجی افسروں کے لڑکے۔ اسے پتا چلا کہ ان لڑکیوں کو مسلمان علاقوں میں جاسوسی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر مرد بھی اس کے حوالے کیے جانے لگے۔ یہ سب صلیبی جاسوس تھے۔ وہ ان میں گھل مل گیا تھا اور ان سے اسے بڑی قیمتی معلومات حاصل ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکی جو اب قاہرہ کے مضافات کے ایک گاؤں میں اسے کہہ رہی تھی کہ اب نہیں نکل سکو گے، اقرا میں اس کی شاگرد تھی۔ وہ جاسوسی کا تجربہ رکھتی تھی، گھڑ سواری نہیں جانتی تھی۔ علی بن سفیان کا یہ جاسوس اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر استادی شاگردی بڑے گہرے لگاؤ کی صورت اختیار کر گئی۔ لڑکی نے یہاں تک ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس آدمی کی خاطر جاسوسی جیسا ذلیل پیشہ ترک کر دے گی اور اس کی بیوی بن کر باعزت زندگی گزارنے لگے گی۔ اس مسلمان جاسوس نے محبت کا جواب محبت سے دیا تھا، لیکن اپنے فرض کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ لڑکی نے اپنے کام میں دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی اور اس آدمی کی ہو کے رہ گئی تھی۔ ایک روز اقرا میں 2 مسلمان جاسوس پکڑے گئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے گروہ کے تمام آدمیوں کی نشاندہی کر دی جنہیں وہ جانتا تھا۔ ان میں یہ جاسوس بھی تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اس لڑکی نے اس سے پوچھا، تم جاسوس تو نہیں ہو سکتے؟ تم مسلمان تو نہیں؟ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں کا جاسوسی کا محکمہ تمہارے متعلق تفتیش کر رہا ہے اور تم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہ ہنس پڑا اور الزام کی تردید کی، مگر بے چین ہو گیا۔ رات کو وہ اپنے زمین دوز کمانڈر سے ملا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ گروہ کے بہت سے آدمیوں کی نشاندہی ہو گئی ہے اور بہتر ہے کہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ کمانڈر کے گھر سے نکلا تو اسے پتا چلا کہ 2 آدمی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ تعاقب تھا۔ وہ چلتا گیا اور استبل میں گیا۔ ایک گھوڑے پر زین کسی تو دونوں آدمی آ گئے۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پھرتیلا اور ہوشیار تھا۔ کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ ایک آدمی اس کے گھوڑے تلے کچلا گیا۔ وہ اقرا سے نکل آیا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، اس نے لڑکی سے کہا۔ وہ ایک دوسرے کو 3 سال بعد دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا، تم آخر جاسوس ہو۔ 3 سال پہلے میں نے تمہاری محبت کے دھوکے میں آ کر جاسوسی چھوڑ دینے کا عہد کیا تھا، لڑکی نے کہا۔ تم اگر مجھے بتا دیتے کہ تم مسلمان ہو اور جاسوس ہو تو بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتی، شاید تمہارے ساتھ آ جاتی۔ تمہارے باغ آنے کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ تم مسلمان جاسوس تھے تو مجھے دکھ نہیں ہوا تھا، تمہارے کھو جانے کا بہت غم تھا۔ کیا اب تمہارے دل میں میری محبت نہیں رہی؟ جاسوس نے پوچھا۔ تم اب میرے ملک میں ہو، میرے ساتھ آؤ، یہاں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ محبت اب بھی ہے، لڑکی نے کہا، مگر اس فرض پر غالب آ گیا ہے۔ یہ تمہارا جرم ہے۔ میں نے تو تمہاری محبت کی خاطر جاسوسی چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر تم نے میرے ارادوں کو کچل ڈالا اور جاسوسی کی غلاظت میں مجھے ڈبو آئے۔ 3 سال گزر گئے ہیں۔ اتنی لمبی مدت میں اپنے آپ کو بری طرح ناپاک کر چکی ہوں۔ اسلام کے خلاف نفرت میری روح میں اتر گئی ہے۔ اب نہیں، اب تم میرے قیدی ہو۔ میں اپنے گروہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔
میں جس آدمی کے ساتھ آئی ہوں اسے میں نے نہیں بتایا کہ تم جاسوس ہو. میں نے اسے اقرا کی ساری بات سنا دی تھی. اگر میں تمہیں صحن میں سے گزرتے ہوئے اتفاق سے نہ دیکھ لیتی تو ہم سب گرفتار ہو چکے ہوتے. تمہیں میں نے پکڑوایا ہے. یہ آدمی جو غیبدان اور مرشد بنا ہوا ہے مسلمان ہے یا صلیبی؟ جاسوس نے پوچھا. اب پوچھ کے کیا کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا. جاسوسی ایک عادت بن گئی ہے، جاسوس نے کہا. مرنے سے پہلے جاننا چاہتا ہوں. اب یہ راز باہر تو نہیں لے جا سکوں گا. یہ مسلمان ہے، لڑکی نے کہا. مسلمانوں کی کمزوریوں سے واقف ہے، استادوں کا استاد ہے. کمرے کا دروازہ کھلا اور سیاہ ریش ایک آدمی کے ساتھ اندر آیا. لڑکی سے بولا، اگر تمہاری بات پوری ہو گئی ہو تو باہر نکل جاؤ. لڑکی جاسوس کو گہری نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی. سیاہ ریش نے جاسوس سے پوچھا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ میرا راز کس کس کو معلوم ہے. کیا تم نے علی بن سفیان کو بتا دیا ہے کہ میں مشکوک آدمی ہوں؟ نہیں، جاسوس نے جواب دیا. میں جاسوس ضرور ہوں، جاسوسی کے خیال سے یہاں نہیں آیا تھا. سیاہ ریش کے ہاتھ میں چمڑے کا چابک یا ہنٹر تھا. اس نے پوری طاقت سے جاسوس کو مارا اور کہا، میں سچی بات سننا چاہتا ہوں. دروازہ زور سے کھلا. وہی لڑکی اندر آئی. اس نے سیاہ ریش کے دونوں بازو پکڑ کر التجا کی، اسے مارو مت، سب کچھ بتا دے گا. میں کچھ نہیں بتاؤں گا، جاسوس نے کہا. سیاہ ریش نے چابک گھمایا تو لڑکی دوڑ کر جاسوس کے آگے ہو گئی. چلا کر بولی، مارو نہیں، اس کے جسم کی چوٹ میرے دل کا زخم بن جائے گی. تم اسے بچانا چاہتی ہو؟ دوسرے آدمی نے گرج کر بولا. نہیں، لڑکی نے روتے ہوئے کہا. یہ کچھ نہ بتائے تو تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دو، اذیت دے کر نہ مارو. لڑکی کو گھسیٹ کر باہر لے گئے. پھر جاسوس پر تشدد شروع ہوا. اسے رات بھر سونے نہ دیا گیا. اسے بہت کچھ بتایا جا رہا تھا مگر وہ بت بنا چوٹ پر چوٹ کھا رہا تھا. سحر کا وقت تھا. لڑکی پھر اس کے کمرے میں آ گئی. اس وقت جاسوس نیم غشی کی حالت میں تھا. وہ فرش پر پڑا تھا. اب اسے تلوار کی نوک جگہ جگہ چبھوئی جا رہی تھی. لڑکی اس کے اوپر لیٹ گئی اور چیخنے لگی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی. میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے. اس کی اذیت میری اذیت ہے. یہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں. ہمارے لیے یہی کافی ہے. اسے جان سے مار دو، اذیت نہ دو. جاسوس نے نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنے اوپر پڑی لڑکی کو بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور مری ہوئی آواز میں بولا، تم چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے فرض سے ہٹ جاؤں. یہ اذیتیں میرے فرض کا حصہ ہیں. تم اپنے مذہب پر قربان ہو جاؤ، مجھے اپنے مذہب پر قربان ہو جانے دو. لڑکی پاگل ہوئی جا رہی تھی. اسے ایک بار پھر گھسیٹ کر باہر لے گئے. سیاہ ریش نے حکم کے لہجے میں کہا، اس بدبخت لڑکی کو کسی کمرے میں بند کر دو. دن آدھا گزر چکا تھا. علی بن سفیان اس جاسوس کے انتظار میں بیزار ہوا جا رہا تھا. ایک روز پہلے اس نے جس آدمی کو سفید داڑھی کے بہروپ میں پکڑا تھا اسے بھی گزشتہ رات قید خانے میں ایسی ہی اذیتیں دے کر اس سے کہلوا لیا گیا کہ یہ سیاہ ریش کون ہے اور اس کی اصلیت اور اس کا مشن کیا ہے. دن کے پچھلے پہر علی بن سفیان نے اس شک کی بنا پر کہ جاسوس پکڑا نہ گیا ہو فوج کا ایک چھاپا مار جیش تیار کیا. اس مکان کے متعلق پتہ چل ہی چکا تھا کہ تخریب کار جاسوسوں کا اڈا بن گیا ہے. چھاپا مار اس قدر تیزی سے آئے کہ گاؤں میں کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا. وہ گھوڑوں سے اتر کر بندروں کی طرح مکان کی دیواریں پھلانگتے گئے. دروازے توڑ دیے گئے. اندر جتنے آدمی تھے انہیں پکڑ لیا گیا. علی بن سفیان کے جاسوس کی اب یہ حالت تھی کہ بے ہوش پڑا تھا اور اس پر نزع کی کیفیت طاری تھی. ایک کمرے میں اسے چاہنے والی لڑکی فرش پر پڑی تھی. ایک خنجر اس کے دل میں اترا ہوا تھا. وہ اتنا ہی کہہ سکی، میں نے خودکشی کی ہے، اور وہ مر گئی. سیاہ ریش کو اس ہجوم کے سامنے کھڑا کیا گیا جو گاؤں کے اندر اور باہر جمع تھا اور اسے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور وہ کس مقصد کے تحت فوج اور سلطان کو بدنام کر رہا تھا. اس نے بتا دیا. ایک لڑکی مر چکی تھی. دوسری کو لوگوں کے سامنے کیا گیا اور بتایا کہ یہ لڑکی مسلمان نہیں صلیبی ہے. یہ بھی سب کو بتایا گیا کہ ٹیلوں کے علاقے میں آگ کے قریب جو پانی اور کھجوریں پڑی تھیں وہ اس کے گروہ کے آدمیوں نے رکھی تھیں. یہ گروہ اس سے دور دور سفر کرتا تھا. علی بن سفیان نے اپنے تہہ خانے میں اس آدمی اور اس کے گروہ سے جو باتیں اگلوائیں ان سے پتہ چلا کہ اس نے محاذ سے بھاگے ہوئے نئے فوجیوں کو اپنے اثر میں لے لیا تھا. اس کے ساتھ اپنے آدمی بھی تھے. یہ تمام لوگ مسجدوں میں اور ان جگہوں پر جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے مصر کی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے. مقصد یہ تھا کہ قوم اور فوج کے درمیان شکوک اور نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے. اس سے صلیبی بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے. اس مہم میں مصر کی انتظامیہ کے چند ایک حاکم بھی شامل تھے اور معزول شدہ عباسی خلافت کے خفیہ پیروکار بھی. مختصر یہ کہ دشمن تو اس مہم میں شریک تھا ہی، خود وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے جن کا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ تھا. جب کبھی فوج اور قوم میں نفرت پیدا ہو گئی تو سمجھ لو سلطنت اسلامیہ کا زوال شروع ہو گیا. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے.
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔